بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اور حکومت کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہمارے سامنے آئی ہے اور فیٹف اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا جائے گا اور پاکستان گرے لسٹ میں ہی رہے گا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ پاکستان اس وقت جو اگلے 3-4 ماہ ہیں وہ اس نے گرے لسٹ میں ہی رہنا تھا، لیکن بھارت پوری لابنگ کر رہا تھا کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ بلیک لسٹ میں چلا جائے، لیکن فیٹف اجلاس کا فیصلہ ہوا ہے اور انہوں نے پاکستان کے جو اقدامات ہیں 27 نکات تھے، 21 نکات پر انہوں نے پاکستان کے اقدامات کی بہت ذرا تعریف کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جنوری تک جو ہے وہ گرے لسٹ میں رہے گا، اس کے بعد مزید جو ہے پاکستان جو اپنے اقدامات ہیں وہ کرے گا، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں لے کے آنا ہے یا نہیں۔ لیکن میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ 2018 میں جو ہے یہ پاکستان گرے لسٹ میں گیا تھا اور اس وقت سے پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں موجود ہے اور جو اپوزیشن ہے انہوں نے اپنا زور لگایا تھا کہ قانون سازی نہ ہونے دی جائے، لیکن عمران خان صاحب نے وہ اپنی جو قانون سازی ہے وہ کر لی ہے، اس کے بعد جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں رہا اور پاکستان بلیک لسٹ میں جانے سے بچ گیا۔ بھارت نے پوری لابنگ کی تھی اور فیٹف کے جو پریزیڈنٹ تھے ان سے سخت سوالات کیے، لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کی جو ہے وہ عزت رکھی، لاج رکھی۔ پاکستان نے جو اقدامات کیے تھے منی لانڈرنگ کے حوالے سے، ٹیرر فنانسنگ کے حوالے سے، فیٹف کے حوالے سے جو انہوں نے ہمیں ٹائم لائن دی ہوئی تھی اور اس کے مطابق جو ہم نے چیزیں کرنی تھیں وہ بالکل صحیح طریقے سے کی۔ اب میں آ جاتا ہوں آج کی ویڈیو کے اہم ترین حصے کی جانب، جو عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے ARY پر۔ انہوں نے جو ہے اپوزیشن کی جو گیم ہے اسے ادھیڑ کر رکھا ہے اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ حکومت جانے والی ہے، ڈاواں ڈول ہونے والی ہے، لیکن عمران خان کا جب بھی کوئی انٹرویو یا اسپیچ آتی ہے تو وہ تمام اپوزیشن کے بیانیے پر پانی تو پھیرتے ہیں، لیکن لوگوں میں ایک امید بھی دلاتے ہیں اور تمام چیزوں کو کلیریفائی بھی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اصل میں معاملہ ہے کیا۔ تو یہ جو ہے انٹرویو ہے اس کے میں آپ کو اہم ترین جو نکات ہیں وہ میں آپ کو جلدی بتا دیتا ہوں، انہوں نے کیا کیا چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں، اہم ترین جو پوائنٹس ہیں۔ لیکن اس ساری چیزوں سے جو ان کے پوائنٹس بتانے سے پہلے میں بتا دوں کہ عمر انعام صاحب جو ہمارے دوست ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیو بھی کرتے ہیں، بڑا اچھا کنٹینٹ دیتے ہیں، انہیں حنیف صاحب کی راولپنڈی سے ایک کال آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہی ARY نیوز پر عمران خان صاحب کا انٹرویو نشر ہوا ہے اس وقت پنڈی میں جو ہے راولپنڈی میں وہ کیبل چلی گئی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ حنیف صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے اور دوستوں سے بات کی، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہماری طرف بھی جو ہے کیبل نہیں آ رہی، اس کے اوپر ایک پرائم منسٹر کو انویسٹیگیشن بھی کرنی چاہیے، اگر پرائم منسٹر نہیں کرتے تو وفاقی ادارے جو ہیں انہیں چاہیے کہ یہ چیک کریں کہ یہ وجہ کیا بنی ہے۔ یہ بڑی معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی بات ہے کہ عمران خان صاحب کا انٹرویو جیسے شروع ہوا وہ پنڈی میں کیبل نہیں تھی، تو یہ معاملہ سامنے آیا جو میں نے ایز اٹ آپ کے سامنے رپورٹ کر دیا ہے۔ حنیف صاحب تھے جنہوں نے کال کی تھی، انہوں نے خود بھی چیک کیا اور انہوں نے بتایا کہ کیبل واقعی نہیں آ رہی، اور پھر ہم نے بھی اپنے جو ہمارے دوست تھے ان سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا کہ کیبل واقعی نہیں آ رہی اور یہ کیوں ایسا ہوا اس کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ معاملہ ہے کیا۔ اب میں عمران خان صاحب کے انٹرویو کی طرف چلتا ہوں، اہم ترین باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں۔ پہلی سب سے بڑی بات انہوں نے کہی کہ میں بورس جانسن سے بات بھی کروں گا اور خود مجھے برطانیہ جانا پڑا تو نواز شریف کو لے کر آؤں گا، اور نواز شریف کی جو لندن میں ہیں وہ نیندیں حرام ہونے والی ہیں، کیونکہ عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نواز شریف کو واپس لانا ہے جو وہاں پر افلاطون اور جعلی چگویرا بنا ہوا تھا اور وہ اداروں پر تنقید کر رہا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے آج ان کا بھی جواب دیا اور کہا کہ مجھے اب برطانیہ جانا پڑا تو میں وہاں بھی جاؤں گا، یعنی کہ عمران خان کی گورنمنٹ کمیٹڈ ہے کہ نواز شریف کو واپس لانا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اشرافیہ کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور وہ یہ اشرافیہ ہے جو کہتے ہیں غریبوں کو تو آپ جیل میں ڈال دو، لیکن ہم امیر ہیں، ہم اشرافیہ ہیں، ہمیں آپ جیلوں میں نہ ڈالو، اگر ڈالو بھی صحیح تو ہمیں ایک کلاس دی جائے۔ تو یعنی کہ عمران خان صاحب کا جو مخاطب تھے وہ لوگ تھے جو چوری کرتے رہے، ڈاکہ زنی کرتے رہے، اب وہ کہتے ہیں ہم نے جیلیں بھی نہیں دیکھنی اور ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ہم اسی اشرافیہ کے خلاف لڑ رہے ہیں جو شریف خاندان کی پالی ہوئی ہے، جو ان کو سپورٹ کرتی ہے، جو ذخیرہ اندوزی کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے چھاپے پڑ رہے ہیں اس کے اندر سارے لوگ ذخیرہ اندوز جو ہے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ یہ خود مصنوعی مہنگائی کی جا رہی تھی، اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بیوروکریسی بھی ملوث ہے اور لوگ بھی ملوث ہیں، لیکن ٹائیگر فورس کا بھلا ہو کہ وہ سامنے آئے ہیں، انہوں نے جا کر بتایا ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرو، اور وہ کارروائی ہو رہی ہے۔ لیکن ایک جلال پور پیر والا میں جو ملتان کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں پر بڑا جو ہے
ایک واقعہ پیش آیا کہ جب ٹائیگر فورس کے لوگ گئے تو وہ کیا کیا انہوں نے، ڈاکٹروں نے احتجاج شروع کر دیا کہ یہ یہاں پہ چیک کیوں کرنے ہیں، حالانکہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ دوائی نہیں دے رہے تو ادویات دیں مریضوں کو۔ اس معاملے پہ آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا مسائل بنے گا، لیکن ٹائیگر فورس بڑی اچھی طریقے سے کام کر رہی ہے اور وہ نشاندہیاں بھی کر رہی ہے کہ یہاں پر مسئلے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا اپوزیشن جو کنٹینر پر چڑھی ہوئی ہے اگر میری تعریف بھی کرے تو میری یہ توہین ہوگی۔ انہوں نے اس لیے کہا کہ اگر یہ میری تعریف کرتے ہیں اس کا مطلب میں کرپٹ ہوں اور میں ان کے منہ سے اپنی تعریف نہیں سننا چاہتا۔ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے۔ انہوں نے جو کہا کہ یہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں اس کی انہوں نے جو ہے کلی کھولی ہے کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی چوری بچانی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھ پر انہوں نے بہت سارا دباؤ ڈالا اور اب بھی دباؤ ڈالنے کا مقصد یہی تھا کہ میں ان کو NRO دے دوں، لیکن جب میرے سے انہوں نے NRO نہیں ملا تو اب انہوں نے اداروں پر تنقید شروع کر دی ہے، ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ یہ اصل میں گیم ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر انہیں متنازع بنا کر ان پر دباؤ ڈال کر یہ کوشش کی جائے کہ جو ہے NRO لے لی جائے، کیونکہ عمران خان پر دباؤ ڈالا تھا تو عمران خان صاحب تو ہاتھ میں نہیں آئے۔ اب اداروں پہ انہوں نے تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیٹف کے معاملے پہ جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو اب جو ہے بلیک میل کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے تب بھی ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آیا، لیکن اب انہوں نے مجھے چھوڑ کر اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں، ان پر تنقید کر رہے ہیں، ان پر پریشر ڈال رہے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں بات کی۔ اس کے بعد شہباز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے خلاف تو جو ثبوت ملے ہیں کرپشن کے اس کا تو اب چھٹنا ناممکن ہے۔ اس نے جو کرپشن کی ہے یعنی کہ 23 کروڑ روپے اس نے اپنے جو اس کے چھوٹے چھوٹے ملازم ہیں ان کے ذریعے انہوں نے ٹرانزیکشن کی ہے، وہ ثبوت عمران خان صاحب کے پاس بھی ہیں، اداروں کے پاس بھی ہیں۔ تو شہباز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا اب یہ کرپشن سے بچ نہیں سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب جو ہے IG سندھ کے معاملے پہ انہوں نے کہا کہ IG سندھ کو اغوا کرنا انتہائی یہ جو بیان دیا گیا یہ مذاق ہے، اور عمران خان صاحب ہنس پڑے کہ یہ تو ایک انتہائی مذاق ہے، اور یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ہے کہ انہوں نے بھی یہ اس کو مذاق قرار دے دیا گیا ہے۔ اب لگتا یہی ہے کہ یہ ڈرامہ ہی تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس رپورٹس پہنچتی ہیں اور آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے کہ یہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ بے نقاب ہونے والا ہے۔ اور میں یہ یقین کریں نہیں سمجھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب اس کے اوپر اتنی بولڈ سٹیٹمنٹ دیں گے، تو انہوں نے اس پورے واقعے کو ہی اغوا قرار دیا ہے اور اغوا کو مذاق قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اپوزیشن کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ سارے پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھارت ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، ان کی لابی جو ہے وہ بیرون ممالک میں بہت زیادہ مضبوط ہے اور وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر یہ گیم کھیل رہے ہیں، اور حسین حقانی جو امریکہ میں بیٹھا ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہ اس لابی کا بھی حصہ ہے، اور وہ جو دشمن ہیں وہ پاکستان کے خلاف اس وقت متحد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف جو چوہا ہے اس کو بھارت جو ہے وہ ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جیسے یہ معاملہ IG والا ہوا اور کتنے ہر اخبارات میں بتایا گیا کہ پاکستان میں کراچی میں ملٹری اور جو پولیس ہے اور فوج اس میں لڑائی ہو گئی ہے، سویلین وار شروع ہو گئی ہے، اور یہ سارا کچھ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے انہوں نے کہا کہ بیرونی طاقتیں ہیں۔ عمران خان صاحب نے پھر دہرایا ہے کہ اس کے پیچھے بیرونی طاقتیں ہیں، ایجنڈا ہے، اور یہ سب لوگ اپوزیشن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور انہوں نے عمران خان صاحب نے نواز شریف کو چوہا بھی اس انٹرویو میں کہا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے پاس خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ میرے پاس آتی ہیں، مجھے پتہ ہے کون پچھلے دروازے سے ملاقات کر رہا ہے، کون کس سے ملاقات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی یہ فرق پڑے گا، یہ مجھ پر جتنا مزید دباؤ ڈال رہے ہیں، میں نے ساری زندگی ہمیشہ پریشر لینا ہی سیکھا ہے، تو انہیں پتہ ہے کہ عمران خان پریشر جھیل جاتا ہے، لیکن میرے جو دوست ہیں وہ ساتھ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ کمزور ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جی اپوزیشن نے جلسے کر دیے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا گھبرانا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان سے بڑے جلسے میں نے کیے ہیں، جلسے کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو حق ہے جمہوری یہ کریں جلسے، لیکن جلسوں کی بات ہے تو پاکستان سب سے بڑے جلسے عمران خان نے ہی کیے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کا انٹرویو میں کہنا تھا۔ اس کے بعد آخر میں سوال کیا گیا کہ مہنگائی ہے اور اس کے حوالے سے اور سسٹم وغیرہ اس کے اوپر بات کی گئی، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں ایک گھر ہے جس میں ہمیں ریکارڈ قرضے پاکستان کی تاریخ کے ملے ہیں، آپ گوگل کر لیں، چیک کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ سسٹم جو ہے اسے یہ نہیں ہے کہ میں بٹن دباؤں گا وہ صحیح ہو جائے گا، بیوروکریسی میں انہوں نے اپنے پسندیدہ لوگ جو ہیں وہ انجیکٹ کیے ہوئے ہیں، یہ آہستہ آہستہ صحیح ہوگا، لیکن قوم کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، بالکل ہمارا ساتھ دیں، ہم بالکل یہ سسٹم بھی ٹھیک کریں گے اور
ان لوگوں کو ان پریشانیوں سے بھی نکالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہیں وہ پریشان غریب ہو جاتے ہیں، جب ان کے اوپر تھوڑا سا مسئلہ مسائل بنتا ہے تو وہ اپنا حوصلہ ہار دیتے ہیں، حوصلہ نہیں ہارنا۔ یہ عمران خان صاحب کا انٹرویو تھا، اس کے دوران جو اہم ترین پوائنٹس ہیں وہ میں نے آپ تک پہنچائے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے ڈسکس کیا۔ انہوں نے اپوزیشن کے بیانیے کی بھی گیم جو ہے وہ سامنے سمجھا دی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، دوروں پر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آئی جی کے معاملے پر بھی کھل کر بات کی، انہوں نے اس سارے بیان کو، اس سارے معاملے کو انہوں نے مذاق قرار دیا، یعنی کہ ایجنسیاں اس میں انوالو نہیں ہیں، نہ ہی کوئی ایسا معاملہ نظر آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بولڈ جو ہے ڈیسیژن لیا، انہوں نے یہ بات کر دی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ انکوائری رپورٹ آتی ہے تو اس کے بعد کیا بنتا ہے، لیکن ایک بار پھر میرے تمام پاکستانیوں کو، تمام اوورسیز پاکستانیوں کو ایک بار پھر میری طرف سے مبارکباد کہ پاکستان اس وقت گرے لسٹ میں ہے اور گرے لسٹ میں ہی رہے گا، اور پاکستان بلیک لسٹ میں نہیں گیا، لیکن بھارت نے پورا زور لگایا تھا، اپوزیشن نے ملک کے خلاف ووٹ دیا تھا، لیکن الحمدللہ پاکستان نے یہ مارکہ بھی اچیو کر لیا ہے، پاکستان گرے لسٹ میں رہے گا۔ مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔